دیکھیں جی، بخاری شریف کی جلد ثانی کتاب التوحید کا یہ باب ما یذکر فی الذات والنعوت واسامی اللہ، یہ باب آیا ہے اس بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے ذات کے سلسلے میں، یعنی اللہ کی ذات، والنعوت اللہ کی صفات، واسامی اللہ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں۔ اللہ کے لیے لفظ ذات کا استعمال ہو سکتا ہے، اللہ چونکہ ذات ہے، والنعوتی اللہ کے لیے صفاتی ناموں کا استعمال ہو سکتا ہے، واسامی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء ناموں کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے اسماء کا استعمال، یہ بے شمار اسماء ہیں، تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیجئے گا اس چیز کو۔ دیکھیں اللہ کے ناموں کے بارے میں مختلف عبارات ملیں گی آپ کو۔ میں نے بتایا تھا کہ قول کے مطابق 3000 تک نام پہنچتے ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نوٹ کریں آپ، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مالکی ہیں جی، مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق جو ہے تھے۔ علامہ ابن عربی بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفیہ بزرگ میں کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس کے اندر 1044 یعنی 1044 نام جو کلام پاک اور حدیث میں اکٹھا آئے ہیں جگہ جگہ، ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھا تو ان کے حساب سے 1044، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جتنے ہمیں مل گئے اس کے اوپر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ ہوں، اور پچھلی امتوں میں چونکہ اور بھی نام ہوں گے، اور ہم تک جتنے پہنچے ہیں وہ بہرحال 1044 کے لگ بھگ نام جو ملے ملائے تھے وہ پہنچ چکے ہیں۔ 99 کا مطلب وہی ہے کہ 99 میں منحصر نہیں ہیں اللہ کے نام، ایک روایت میں 99 آ گئے ہیں۔ یہ بات اس جگہ پر رہ گئی تھی جو مجھے بیان کرنی ہے یہاں پر، چونکہ اب یہ لگ بھگ تتمہ ہی ہے، یعنی آخری حدیث ہے اس موضوع کی، ناموں والے موضوع کی۔ یہاں آپ سن لیجئے گا، نوٹ بھی کر لیجئے گا کہ اللہ رب العزت والجلال کے نام توقیفی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کے نام توقیفی، یہ توقیفی کیا چیز ہے جی؟ توقیفی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کلام پاک میں اور حدیث میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچوائے۔ جو اللہ نے قرآن و حدیث میں نص کہتے ہیں قرآن و حدیث کو، سواد سے ہے یہ نص، تو نص میں یعنی قرآن و حدیث میں جو نام آئے ہیں اللہ کے لیے وہی نام استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نام کا اطلاق اللہ پر جائز نہیں ہے۔ اب ایک لفظ اس کے اندر بڑھایا گیا کہ اللہ کے لیے قرآن اور حدیث میں اور اجماع سے کوئی نام ثابت ہو جائے۔ اجماع بھی چونکہ دلیل شرعی ہے تو قرآن، حدیث اور اجماع کہتے ہیں صحابہ کا اتفاق، اکابرین کا اتفاق، کسی لفظ کے اوپر اللہ کے استعمال میں ہو جائے تو اس لفظ کا استعمال بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ دیکھیے لفظ خدا ہے، یہ خدا لفظ خود آ سے بنا، خود آ، خود سے جو موجود ہو، خدا جو خود سے موجود ہو، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، تو خدا کا لفظ ظاہر سی بات ہے خود آ سے بنا ہے، اور خود آ یا از خود یہ فارسی لفظ ہے، اردو لفظ ہے، فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جب قرآن و حدیث اجماع کی بات ہے، اجماع چھوڑ دو فی الحال ابھی، کہ جب قرآن و حدیث کی بات آئے گی تو اس میں کہا جائے گا کہ قرآن و حدیث تو عربی میں ہے تو نام بھی عربک ہونا چاہیے، لیکن یہ فارسی نام ہے۔ تو کیا لفظ خدا کا استعمال جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور اجماع بھی ایک دلیل ہے، اجماع متفق علیہ کوئی بات، اتفاق کیا جانا، تو اس خدا کے لفظ خدا کے استعمال پر امت کے اکابرین کا یہ اتفاق ہے، کیونکہ یہ خدا جو لفظ ہے خدا یہ دو معنی میں استعمال ہے، لم یلد ولم یولد، اسی سے بنتا ہے خدا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، یعنی خود سے ہے، وہ خود سے ہے، لم یلد ولم یولد، اسی کا ترجمہ ہے خدا، لہذا اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور غیر مسلم اس کو اپنے معبودان باطلہ پر استعمال بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ہے بات کہ سب سے افضل نام وہ اللہ ہی ہے، لہذا اللہ کو زیادہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، تو
تو اللہ ہی کو زیادہ استعمال کریں، زیادہ بولیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن بہرحال جائز ناجائز پر کوئی اگر آتا ہے اور ہمارے اکابرین کی کتابوں کے اندر لفظ خدا استعمال ہوا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ اجماع سے ثابت ہے اور کلام پاک سے اس کی دلیل ہے، وہ کیا؟ لم یلد ولم یولد کے معنی میں ہے خدا، اس لیے لفظ خدا کا استعمال بھی اللہ پر جائز ہے۔ اور خدا کا لفظ غیر مسلم اپنے معبودان باطلہ پر استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی نام ایسا ہو جو نام تو صحیح ہے لیکن معبودان باطلہ پر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں غیر مسلم، تو اس لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کئی مثالیں دی تھی، میں نے آپ کو جیسا بھگوان استعمال کرتے ہیں، معبود کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بھگوان ایک بڑا گندا سا لفظ ہے، اس کو کھل کر آپ کے سامنے نہیں بول سکتا ہوں۔ بھگ الگ چیز ہے، وان ایک الگ چیز ہے، تو بہرحال۔ اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے، میں نے آپ سے بتایا تھا وشنو، برہما، شیو، یہ سب جو ہے اگر ناموں کے اگر اس کے معنی کے اعتبار سے لے تو اللہ رب العزت کی جو صفاتوں کے ترجمے ہیں وہ اس میں ہیں، جیسے کہ پرمیشور بنا ہے پرم ایشور سے، پرم کے معنی پیار کے آتے ہیں، تو پرمیشور محبت کرنے والا، ودود کے معنی ودود، اللہ رب العزت محبت کرتا ہے ساری کی ساری مخلوقات سے، تو پرمیشور کے معنی ودود کے ہے۔ حالانکہ معنی صحیح ہیں، پھر بھی ہم بھگوان، ایشور، وشنو، شیو اور یہ برہما، پرمیشور یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ وجہ یہی ہے کہ معبودان باطلہ پر غیر مسلم اس کو استعمال کرتے ہیں، لہذا ایسے ناموں کا استعمال جائز نہیں ہے، اور ان پر اتفاق بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے لیے ثابت ان کا استعمال اتفاقی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات رہ گئی تھی وہاں، اس لیے آپ کو میں نے بیان کر دی۔ دیکھیے جی، یہ ہو گئے اللہ کی ذات کے لیے لفظ ذات استعمال کرنا، اور نعوت صفات استعمال کرنا، واسام اللہ کے ناموں کا ذکر، یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ روایت آپ نے بخاری ہی میں جلد نمبر 2 اور کتاب المغازی میں پڑھی ہیں جو نیچے آ رہی ہیں۔ وقال خبیب وذات فی ذات الالہ، اور حضرت خبیب نے فرمایا تھا اور وہ یعنی میرا مرنا، میرا انتقال کرنا، میری شہادت الہ کی ذات کے لیے ہے، معبود کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، یہاں لفظ ذات استعمال ہو گیا۔ فذکر ذات باسمہ، اس کے نام کی جگہ پر ذات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسید بن جاریہ الثقفی حلیف لبنی زہرہ وکان من اصحاب ابی ہریرہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا 10 لوگوں کی ایک جماعت کو، منہم خبیب الانصاری، انہی میں سے حضرت خبیب الانصاری بھی تھے۔ یہ پورا واقعہ میں نے وہاں پر بیان کیا تھا ان ڈیٹیل۔ 10 لوگ گئے تھے، جاسوسی بھی مقصد تھا اور پڑھانا بھی مقصد تھا۔ راستے میں جانے کے بعد ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عاصم اس میں امیر تھے۔ فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، کہ بے شک حارث کی بیٹی نے خبر دی اس بات کی، بعد میں اس نے ایمان قبول کیا جب خبر دی تھی، کہ بے شک جس وقت کے اتفاق کر لیا ان کو مارنے کا، شہید کرنے کا سارے لوگوں نے، استعارہ بها موسیٰ، تو انہوں نے اس طرح کو مانگا تھا مجھ سے، یستحد بها، تاکہ وہ استعمال کریں۔ فلما خرجوا به من الحرم، جب ان کو لے کر کے چلے حرم شریف سے، حرم شریف کے باہر والے حصے کی جانب، کیونکہ حرم میں مار نہیں سکتے تھے، تو حرم کا جو باہر والا حصہ تھا، تنعیم جسے کہتے ہیں، آج کل مسجد عائشہ ہے وہاں پر، وہاں سے عام طور پر دوسرے عمرے کے لیے احرام وہاں سے باندھتے ہیں، کیونکہ پہلے عمرے کا احرام تو یہیں سے بن جائے گا حوضات میں بیٹھنے سے پہلے ہی۔ لیقتلوہ، تاکہ قتل کریں وہ لوگ حضرت خبیب کو۔ قال خبیب، تو حضرت خبیب نے یہ شعر پڑھا تھا، اس شعر کے اندر یہی بس بتانا مقصد، لفظ ذات اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ما ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے،
حین اقتل مسلما، جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، علی ای شق کان اللہ مصرعی، اللہ کے لیے کس جانب میرا پچھڑنا، میرا گرنا ہوگا موت کے بعد، وذالک، اور یہ میرا مرنا میری شہادت فی ذات الالہ، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، وَإِن یشاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یبارک علی اوصال الشلب موزعین، میرے اسم کے ٹکڑوں کے اندر برکت دے دے۔ فَقَتَلَهُ ابن الحارث، حضرت ابن حارث کو قتل کر دیا، ابن حارث نے قتل کر دیا حضرت خبیب کو۔ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ خبرهم یوم اصیبوا، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان کی خبر دی اس وقت کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ وہ جو دعا کی تھی حضرت عاصم نے ٹیلے پر انتقال کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری خبر اپنے نبی کو جو ہے پہنچا دے، تو وحی الہی کے ذریعے سے خبر آ گئی تھی۔ باب قول اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَقَوْلِهِ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، فرماتے ہیں یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے نفس سے، لفظ نفس اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، وَقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں بھی یہ باب ہے۔ کون سا قول؟ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، جانتا ہے تو ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، جو تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ یہاں نفس بمعنی ذات ہے کہ یا اللہ تو میرے اندر، میرے نفس میں، میری ذات میں جو کچھ ہے تو جانتا، لیکن میں تیری ذات کے بارے میں مکمل نہیں جانتا۔ یہ ہے بات، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے بارے میں کما حق کون ہے جو جان سکے گا۔ یہ اس کے پیچھے جو ہے یہ ہے واقعہ کہ کل میدان محشر لگا ہوا ہوگا اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ وہاں پر موجود ہوں گی، تو ان کی قوم نے چونکہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا اے عیسیٰ ابن مریم تم نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے کہ مجھے معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ آپ تو پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، میں بھلا ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور دیکھو تعلم ما فی نفسی، یا اللہ جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، ساری پوشیدہ باتیں میری آپ جانتے ہیں، لیکن ولا اعلم ما فی نفسی، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، آپ کی ذات کے بارے میں کما حق ہوں میں نہیں جانتا ہوں، آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اگر میں کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا۔ یہ ہے جی انک انت علام الغیوب، یہ پورا واقعہ اس کے پیچھے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، قال، فرماتے ما من احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی ہے ہی نہیں۔ من اجل ذالک، اسی غیرت کی وجہ سے حرم الفواحش، فحش باتوں کو، بری باتوں کو، گندی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ وما احد احب الیہ المدح من اللہ، یہ ہے دیوار۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو محبوب ہو اللہ کے مقابلے میں اپنی تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سننا یہ زیادہ پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تعریف کرنے والا اگر تعریف کرے تو کس کی کرے؟ اللہ کی کرے۔ اگر مخلوقات کی تعریف بھی کرتا ہے تو آپ غور کریں کہ مخلوقات کی تعریف مخلوقات کے بنانے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ پیڑ بہت اچھا ہے تو کیا مطلب اس کے بنانے والا اچھا نہیں ہوگا، اس کا بنانے والا اچھا ہوگا۔ تو ہر چیز کی تعریف کرنے سے لوٹتی ہے اللہ کی طرف، اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کسی چیز کی بھی تعریف کرو تو اس کے بنانے والے کی جو ہے تعریف خود بخود ہو جاتی۔ جیسے کسی نے کوئی گاڑی بنائی اچھی سی، کوئی مرسڈیز وغیرہ رویل،
اور یہ اس طرح کی جو ہے گاڑیاں آ رہی بڑی مہنگی مہنگی بگاٹی وغیرہ 10 کروڑ کی 20 کروڑ کی گاڑیاں ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے یہ گاڑی بڑی اچھی ہے، بھائی بہت اچھی گاڑی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بنانے والا اچھا ہے، بنانے والے نے بڑی اچھی گاڑی بنائی تو بنانے والا خود تو اچھا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں ما احد احب الیہ المدح من اللہ، کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی شخص اپنی تعریف پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال ہی اس چیز کو پسند کیا کرتا ہے۔ دیکھو وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، کتب فی کتابہ، کتاب سے مراد لوح محفوظ، نوٹ کر لینا اس کو کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ، تو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، لوح محفوظ میں لکھا، وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، اور وہ لکھ رہا تھا اپنے نفس پر۔ کیا لکھا؟ یعنی اپنے ہی بارے میں اللہ نے لکھا، وَهُوَ وَضْعٌ عِندَهُ عَلَى الْعَرْشِ، اور یہ لوح محفوظ رکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس عرش کے پر۔ عرش پر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ جانے لوح محفوظ کیا ہے، کیسے، اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو لکھا ہوا ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، یہ ہے جی وہ عبارت جو لوح محفوظ میں عرش کے پاس میں لکھی ہوئی ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اب ظاہر سی بات آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے 99 حصے رحمت کے کیے اور 100 حصے رحمت کے کیے، 99 اپنے پاس روک کر کے رکھ لیے، ایک حصہ اس کائنات کے اندر اتارا ہے۔ رحمت کا، محبت کا اللہ نے ایک حصہ اس کائنات کے اندر اتارا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے جانور اپنے بچوں پر رحم کھاتا ہے، انسان اپنے جو ہے بھائی بہن پر رحم کھاتا ہے۔ اسی ایک رحمت کا اثر ہے یہ 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور کل میدان محشر میں یہ ایک بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب ایک یہ رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا تو اللہ کے پاس پورے ہو جائیں گے 100۔ ان 100 کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی امت کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، مخلوقات کے اوپر رحم فرمائے گا۔ لیکن جب ایک حصہ ہمارے اندر سے جو اب تک تو ہے موجود، رحم کھا رہے ہیں دوسرے کے اوپر، لیکن وہاں تو نہیں ہوگا میدان محشر میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماں بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ رحمت کا مادہ ختم ہو گیا۔ اب نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر آدمی کہے گا میں بچ جاؤں، بس اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ کیوں کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ اب تو نہیں ہے محبت، نہ ماں بیٹی کی محبت رہی، نہ بیٹی ماں کی محبت رہی، نہ رشتہ داروں کی رہی، ختم ہو گئی۔ کیوں؟ وہ ایک رحمت کا حصہ اللہ پاک نے نکال لیا، اور اس کے بعد 99 ملا کر کے 100 کر کے اب اللہ تعالیٰ ان 100 حصوں کے ذریعے سے رحم فرمائے گا امت کے حال کے اوپر۔ یہ ہے جی بات، اس کی وجہ، ورنہ اگر وہ رحمت دل دماغ کے اندر ہمارے وہاں بھی ہوتی تو ہم ایک دوسرے کا خیال وہاں بھی رکھتے، لیکن اللہ وہاں سے ہٹا لے گا۔ فرماتے ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت غالب ہے میرے غصے کے اوپر۔ ایک منٹ ہولڈ رکھو، دیکھو یہ عبارت آگے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ آگے حدیث قدسی ہے، میں نے بتایا تھا حدیث قدسی جس میں حدیث ہو، اللہ بول رہا ہو اور وہ بولنا قرآن میں نہ ہو۔ اگر قرآن میں ہوگا تو قرآن بن جائے گا، لیکن اللہ بات کر رہا ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ تو اللہ کا بولنا اگر حدیث میں ہوتا ہے تو حدیث قدسی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو ہی بتایا سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں۔ تو تھوڑا سا غور سے سننا پڑے گی بات، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج سارا کچھ جو کرنا کرانا، اس ساری کرامتیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے متعلق چیزیں ہیں۔ لیکن انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا بندہ جیسا مجھ سے وہم و گمان رکھتا ہے، میں اسی کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کیا کرتا ہوں۔
دیکھیے وہم و گمان سے انسان کا ذہن جس طرف کو ہو جاتا ہے اللہ کا فیصلہ بھی ویسے ہو جاتا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں لو۔ سب سے پہلی مثال یہ کہ آج کل یہ کرنا کرانا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی دقت کیوں ہوا کرتی ہے، اس کی وجہ یہ حدیث ہے کیا کہ جیسے کسی انسان نے کسی کے گھر کے اوپر خون پھینک دیا، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، صحن میں خون ڈال کر کے کوئی بھاگ گیا، تو اب ان گھر والوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا اب کچھ ہوگا، کسی نے کچھ کرا دیا اب کچھ ہوگا، یہ جو بار بار دماغ میں چل رہا ہے، 24 گھنٹے ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا، ہمارے گھر میں کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں، اب میں کچھ کروں گا، تو کرے گا تو اللہ ہی، لیکن وہم و گمان کیوں بنایا؟ وہم و گمان اگر یہ ہوتا، نہیں جو ہوتا اللہ سے ہوتا ہے، کتنا بھی کوئی خون پھینک جائے، کتنا بھی کوئی دال کی مسور کی دال ڈال جائے، کتنا بھی کوئی انڈے ڈال جائے، ایسا ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کا ہمارے دوست ہیں، ان کا فون آیا، دکان اچھی خاصی ان کی جو ہے کام بڑھیا چلتا ہے، وہ دکان کے باہر آ کے کھڑے ہوئے صبح میں اور دیکھا تو باہر آپ کے بچھرائیوں کی ہے یہ بات، یہ اور جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں انڈے اور دال اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے سامنے جو ہے اس کی دکان کے سامنے ٹوٹکا ٹائپ میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا کہ حضرت ابھی دکان پر آیا ہوں تو ایسا ایسا حال ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے یہ تو انہوں نے جو ہے یہ سوچتے ہوئے کہ چلو ان کے اوپر سائنس کا ایکسپیریمنٹ بھی ہو جائے گا اور جو ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، مرنا تو اسے ہے ہی، یہ سوچ کر کے انہوں نے یہی کیا کہ چلو اسے مار دیتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی، اور پٹی باندھنے سے پہلے ابھی رہ گیا، جب پٹی باندھ رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ بڑا اچھا سا ایک پائتھن کہہ لو، زہریلا ایک سانپ ہوتا ہے بہت زبردست والا، کوئی ایسی پرجاتی کا سانپ جس کو وہ جانتا تھا اور اس کا زہر بڑا بھیانک، ایسا سانپ لائے اس کے سامنے، اس نے دیکھ لیا کہ بھی اس سانپ کے ذریعے سے مجھے کٹوائیں گے اور میں جو ہوں مروں گا، یہ سوچ کر کے وہ سامنے رکھ لیا، سامنے کر دیا، اب اس کو آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اب آپ سوچیں جب سامنے سانپ اسے دکھا دیا گیا تو اس کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسی پائتھن کے ذریعے سے مجھے کٹوایا جائے گا، مارا جائے گا، مارنا تو ان کو ہے ہی، ہو سکتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں تو مجھے تو مرنا اس سے ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی، گھومتے اب انہوں نے کیا کیا، دو سوئی لی، دو سوئی، سانپ نہیں، اب آنکھ پہ پٹی باندھنے کے بعد 2 سوئی لی اور دونوں سوئی اس کے جسم پر کسی جگہ پر چبھو دی زور سے، اور چبھونے کے بعد بس وہاں سے ہٹ گئے پیچھے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، چونکہ دماغ میں کیا ہے، دماغ میں فلاں سانپ نے مجھے کاٹ لیا ہے، یہ دماغ میں ہے، وہ ایسا تڑپنے لگا جیسے کہ واقعی اسے سانپ نے کاٹ لیا ہو، اور تڑپتے اس کے منہ سے جھاگ بھی آیا، یعنی زہریلے جو ہوتے ہیں زہر بھی تھا اس کے جسم کے اندر، حتیٰ کہ وہ انسان مر گیا آن دا اسپاٹ وہیں۔ بعد میں ان سائنسدانوں نے اس کی باڈی کو رکھا ایک جگہ پر، اپنی مشینوں میں چیک کیا کہ آخر موت ہوئی کیسے، بھئی سانپ نے تو کاٹا بھی نہیں، سانپ نے جو ہے کاٹا بھی نہیں ہے اور ہم نے صرف سوئی چبھوئی ہیں، تو یہ مر کیسے گیا؟ تو دیکھا تو جس سانپ کو دکھایا گیا تھا مشین کے ذریعے سے چیک کیا تو وہی سانپ کا جو ہے زہر، وہی سانپ کا زہر اس کے اندر تھا، وہی سانپ کا زہر تھا اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں۔ اس نے وہم و گمان چونکہ یہی بنا لیا تھا، وہم و گمان اس کا یہی ہو چکا تھا کہ مجھے فلاں سانپ سے یہ کٹوائیں گے اور میں اسی سے مروں گا، تو ذہن کے اندر یہ بات عقیدہ بن گیا کہ فلاں سانپ اس کا زہر، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں، جو جیسا وہم بنا اللہ نے اس کے جسم کے اندر وہی جو ہے چیزیں پیدا کرنی شروع کریں، حتیٰ کہ اسی سانپ کا زہر بنا کاٹے صرف ذہن کی وجہ سے، وہم و گمان کی وجہ سے اندر آیا، اللہ جانے کہاں سے آیا، اور وہ انسان مر گیا۔ سمجھ میں آتی جی بات؟ یہ ہے وہم و گمان کا چکر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے
مراقبے کے لیے بیٹھے، میں نے آپ کو بولا بھی تھا وہ اللہ کا ذکر کیسے کیسے بتایا تھا میں نے آپ کو پورا وہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے دھیان میں بیٹھے اور اس کا وہم و گمان یہ بن جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ وہم و گمان کرنے کی وجہ سے اللہ واقعی میں ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایسے ایسے کام آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہوں گے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ تو ایسی ایسی چیزیں خود ہم نے دیکھی ہیں، اپنی نگاہوں میں دیکھی ہیں، کر کے دیکھی ہیں، لیکن بہرحال یہ عمل فی الحال ہمارا نہیں ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ ارادہ ہے، کیونکہ ایک بار ہم نے یہ عمل کیا ہوا ہے بڑے اچھے سے۔ ایک بہت بڑے بزرگ جن کو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا ان کے بارے میں، وہ کیرلا کے ہیں، انہوں نے ہمیں وہاں سے خبر پہنچائی تھی ایک صاحب کے ذریعے سے کہ ان سے کہو کہ ابھی یہ کام نہ کرے، اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دے، چونکہ اس وقت یہ ہم بہت زیادہ ہی ہو گیا تھا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ ہو گیا تھا ہمارا کہ بس کیا بتائیں۔ 4 سال تک میں ہنسا نہیں ہوں، بس آپ سمجھ لیجئے کیا حالت ہوگی۔ 4 سال ایسے گزرے ہیں اس وقت میں کہ میں ہنسا ہی نہیں ہوں، بس کبھی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی تو آ گئی۔ 4 سال تک ایسے گزرے ہیں کہ میں جیسے نارملی بیٹھتے ہیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں، میں ایسا بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میرے کو ٹانگ میں دقت ہے، نہیں، میں اس طرح اس لیے نہیں بیٹھتا تھا کہ اللہ کا ساتھ اتنا زیادہ تھا کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا ساتھ رہا کرتا تھا، ہر وقت اللہ ساتھ ہے بالکل۔ تو اس حالت میں اس طرح سے بیٹھنا تھوڑا دقت ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں ایسے بیٹھا ہوں۔ جو کرسی ہوتی ہے، کرسی کے اوپر بھی بیٹھنا، جیسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نارملی بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر، اب میں 4 سال تک اس طرح بیٹھ ہی نہیں پایا، چونکہ میں کرسی پر بیٹھوں گا تو اللہ میرے ساتھ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو، ایسا محسوس ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور بہت آگے تک کی کچھ کہانی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو مختصر یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل رک جائیے، ابھی اتنا نہیں کرنا ہے، ایک لمٹ سے کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا ہے اس کو۔ بہرحال یہ عمل میرا چھٹا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی مجھے اس کی اجازت ہوگی یا میں اس کو محسوس کروں گا جیسا انہوں نے کہا تھا، انہوں نے تو خیر کافی اس کے لیے کہا، 40 سال کے لیے کہا تھا انہوں نے، تو کہ 40 سال کی عمر ہوگی تو اس کے بعد میں دیکھیں، لیکن بہرحال ارادہ یہی ہے کہ اس سے پہلے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز آپ کو میں نے بیان کی ہے۔ تو بہرحال انا عند ظن عبدی بھی، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہ میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہم و گمان کر لو گے اسی وہم و گمان کی وجہ سے یہ کرامتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب دیکھیے آپ، ایک غیر مسلم جو پنڈت تھا، اس نے شیطانی اس طریقے سے کی، اور وہی اپنا وہم و گمان والا مسئلہ، تو جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس رہتے ہیں اس طرح سے، تاکہ جو ہے لوگوں کو لبھائیں، اپنی طرف لائیں، تو اس کو شیطان کی وجہ سے اڑنے کی پاور مل گئی، فلائنگ پاور، اڑنے کی پاور۔ اب وہ اڑتا، اور اڑتے بائیں طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف کو ہو جاتا، پھر واپس گھوم کے آتا، پھر ایسے، یعنی الٹی طرف کو ہی وہ اڑ سکتا تھا۔ تو ایک صاحب کو اس نے بہکایا، ان کے ایمان سے بہکانے کی کوشش کی کہ تمہارے لوگ اگر حق پر ہوتے تو جیسے میں اڑ رہا ہوں ویسے دکھاؤ، کہاں اڑ جائے گا کوئی، میں اڑتا ہوں اس کا مطلب میں حق پر ہوں، اس نے یہ کہا۔ اب یہ ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اس سے آدمی کا ذہن چینج ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس پنڈت کو اس کو لے کر کے ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، اللہ والوں کے پاس، واقعی وہ تھے مطلب اس لائق، ان کے پاس لے کر کے گیا، کہا حضرت یہ آدمی ہوا میں اڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اگر تمہارے حق پر ہے ذرا اڑا کے دکھاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے کون اڑے گا، ایسے تو کوئی بھی نہیں اڑے گا۔ انہوں نے اللہ کی طرف دھیان لگایا، یا اللہ اب بات اسلام و کفر کی ہے، یا اللہ اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، یا اللہ تو اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے اڑنے کی پاور دے دے۔ اب ان کا جو ذہن بنا کہ میں نے دعا کی ہے اللہ قبول کرے گا، اور میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں، اللہ نے مجھ سے کہا ہے، یہ حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ کی جانب ایسا وہم و گمان بنایا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اب میں اڑ رہا ہوں۔ جیسے ہی سوچا اللہ کی طرف سے وہم و گمان کے مطابق وہ پاور انہیں اس وقت کے لیے مل گئی۔ اب وہ اڑے تو بائیں طرف کو بھی اڑے، دائیں طرف کو بھی اڑے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، دایاں بایاں ہر طرف کو اڑے،
اس نے دیکھا اڑتے ہوئے، ارے یہ تو بھائی نہیں ہو سکتا، میں تو صرف بائیں طرف کو اڑ سکتا ہوں لیکن دائیں بائیں سب طرف اڑ رہے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ جو پاور ہے وہ صحیح ہے اور میرے ساتھ جو پاور ہے وہ غلط ہے، جو مجھے الٹی طرف کو ہی اڑاتی ہے، الٹی چال ہے اس کی، لیکن ان کے ساتھ جو چیز ہے وہ اللہ کی ایسی پاور ہے کہ جو صحیح ہے۔ اس کا ایمان بہرحال محفوظ ہوا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں اڑائے گا، یہ کوئی ضروری، لیکن ہاں اگر ایسا وہم و گمان جیسا ان بزرگ کا بن گیا تھا اللہ کے لیے کہ اللہ اڑائے گا، اللہ کو اس کی مطلب قدرت ہے کہ جس کو چاہے اڑا دے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، غالباً ایک بزرگ ہیں اور یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ہوا کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سب اسی طرح سے ہوتا ہے، انا عند ظن عبدی بی سے ہوتا ہے، ان کا وہم و گمان یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے اڑا رہا ہے، میرا مصلی پانی پر بچھ چکا ہے، ڈوبے گا نہیں، اللہ نہیں کرے گا ایسا، اللہ نہیں کرے گا، تو اللہ کے ساتھ وہم و گمان جتنا بڑھیا ہو گیا تو وہم و گمان کے مطابق اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ روایت آپ نے پڑھی ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، کیسے جو ہے سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ٹپا ٹپ کی آوازیں تھیں، اور اس طریقے سے دوڑ رہے جیسے کہ کسی چیز کے اوپر ٹک 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 لگتا ہے نا، گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، تو ٹک ٹک کی آوازیں بھی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل خشک میں وہ دوڑ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے سمندر سے اس طرف پار ہو گئے صحابہ اکرام۔ اور یہ کیسے ہوا، اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا تھا، وہاں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈالنے سے پہلے بیان کیا، اس بیان میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں بتائیں کہ دیکھو اللہ سے ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، ہم بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، اللہ خالق ہے۔ تو خالق سے انسان کو ڈرنا چاہیے، مخلوق کو مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، مخلوق کو اللہ چاہے، خالق چاہے تو مخلوق کو مخلوق کے تابع کر سکتا ہے، لہذا اللہ نے سمندر کے تابع کرنے کا حکم دے دیا۔ اب وہ گھوڑوں کو لے کر کے ایسے چلے ہیں کہ بالکل ٹک ٹک کی آوازیں ہیں، اور اس کے بعد پار ہو گئے۔ ایک صحابی کا پیالہ گر گیا تھا، وہ انہوں نے آ کر کے سمندر کے کنارے پر کہا کہ اے سمندر دیکھ، تو نے میرا ایسا جو پیالہ تھا وہ چھین لیا، تو سمندر کی پٹار جسے کہتے ہیں ایسے آئی، بہاؤ آیا اور ان کا جو پیالہ وہ بھی ان کو دے دیا۔ یہ سب ہو کیسے جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے وہم و گمان سے۔ یہ اللہ کے ساتھ جتنا زبردست، جتنا گہرا تعلق اور گمان ہوگا، اتنا اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ فرشتوں کو بھی اس بیس پر دیکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس وہم و گمان پر، اور اسی گمان کے اندر جو چاہیں آپ جائز کام کہ اللہ یہ میرا کام ہے اور آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی اس کام کو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ سے بات چیت کی جائے، وہم و گمان کو مضبوط کیا جائے، اب جیسی مضبوط ہوتا ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے، کیسی کیسی کرامتیں ظہور میں آیا کرتی ہیں، ایسی کرامتیں کہ انسان حیران۔ بہرحال دیکھیے جی، روایت دیکھ لیجیے، روایت رہ جائے گی ورنہ۔ فرماتے ہیں یقول اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں، وانا معه اذا ذکرنی، اور میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا وہ تذکرہ کرتا، میرا ذکر کرتا۔ ذکر دو طرح کا، ذکر جہری اور ذکر خفی، دل کے اندر سوچنا، اللہ کا ذکر کرنا، یا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ذکر خفی کے اندر ہے، یہ غور و فکر ذکر خفی کے اندر۔ ذکر خفی ذکر جہری زور سے ذکر کرنے کے مقابلے افضل ہوتا ہے، یہ اندر سے چونکہ ہوا کرتا ہے، وہم و خیال اور دماغ سے ہوا کرتا ہے، تو جب اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بتائیے آدمی جھوم جاتا ہے ایسی چیز سن کر کے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھ گنہگار کے، مجھ ایسے خراب شخص کے، چاہے لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کہ جب میں کلام پاک پڑھ رہا ہوں، کہ جب میں کوئی دینی بات کر رہا ہوں، کوئی میں دین کا کام کر رہا ہوں، یا دینی کچھ بھی چاہے ذکر اذکار کچھ بھی کر رہا ہوں، یا دل کے اندر میں اللہ کو سوچ رہا ہوں، تو اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ میرے ساتھ۔ سوچے تو سوئی آدمی، آج کل کسی کانسٹیبل سے ذرا سے چپراسی سے اگر کسی کا تعلق ہو جائے نا، اپنے آپ کو پھٹا جاتا ہو،
ایسا مطلب فٹیچر بن جاتا ہے کہ ایک دم پھٹ جانا یار ہے میرے تعلق فلاں فلاں کانسٹیبل سے ہے، دروگوں سے ہو جائے تو بچنے کیا حال ہوگا، اور جس کے مکھیہ منتری سے ہو جائے پتنے کیا حال ہوگا، پردھان منتری سے ہو جائے پتنے کیا حال ہوگا، راشٹرپتی سے ہو جائے پتنے کیا حال ہوگا، یہاں اللہ ساتھ میں ہو گیا تب جب کوئی ہے ہی نہیں بات بتائیے۔ تو اللہ کو ساتھ کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکر، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم گنہگاروں کو بالکل لپت ہیں، ہم بالکل گناہ کے اندر، اس کے باوجود اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، اور بہترین جگہ میں دیکھو، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، پس اگر وہ مجھ کو، پس اگر کوئی بندہ یا بندی مجھے یاد کرتا اپنے نفس میں، دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتو فی نفسی، میں اس کو دل میں چپکے سے یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے میرا بندہ یا بندی مجمع کے اندر میرا یاد کرتا ہے، مجھے ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں ایسے مجمع میں جو اس کے مجمع سے بہتر فرشتوں کا مجمع ہے اس میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اور اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالش، تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک گز ایک باہ اس سے قریب ہو جایا کرتا ہوں، ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، کوئی ایک بالش آئے گا اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذراعا، اور اگر کوئی میری جانب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں دو ہاتھ، باع کہتے ہیں باہوں کو، جیسے باہیں دونوں ہاتھ پھیلتے ہیں تو باہیں بنتی ہے، تو دو ہاتھ کی برابر فرماتے ہیں کہ اور اگر میری جانب کوئی ایک گز یعنی ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ میرے پاس آتا ہے چل کر کے، أَتَيْتُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ یہ دوڑنا چلنا آنا یہ سب اللہ کے حق میں نہیں ہے، یہ ایک مثالی جو ہے، یعنی اللہ کی توجہ اس سے مراد ہے، میری طرف ایک بالش کا مطلب توجہ، تو میں اس کی جانب اور زیادہ مطلب توجہ دوں گا، جتنی توجہ میری طرف ہو جائے گی میری توجہ اس کی طرف اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ پوائنٹ ہے بہت زیادہ۔ اب یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ جن کا مزاج تنہائی پسند ہے، جو تنہائی پسند لوگ ہیں، جو اکیلے بالکل اللہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکیلے میں موبائل کبھی مت رکھنا۔ ایک رائے دے رہا ہوں بطور استاذ کے، اگر اکیلے اللہ کو یاد کرنے کا دل کرے تو موبائل آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس موبائل نے ساری تنہائیوں کو، ساری خلوتوں کو خراب کیا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ موبائل رکھیں الگ، اور پھر اس کے بعد اکیلے گھر میں اپنے مصلی پر بیٹھیں اور بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک ہفتہ، بلکہ ہے تو خیر 40 دن کا حساب ہے، تو 40 دن اگر اس طریقے سے کیا، چونکہ نماز بھی اگر نہیں پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے، کیا نام شرعی عذر کی وجہ سے، تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے مصلی پر اتنی دیر بیٹھ جایا کریں۔ شرعی عذر میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تب بھی حکم یہی ہے کہ 5 وقت وضو کر کے تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار، جو کلام پاک نہ ہو، ذکر و اذکار نارمل، یا اللہ کے دھیان لگا کر کے بیٹھنا، یہ جو آپ کو میں نے ذکر کیا لفظ اللہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ مصلی پر بیٹھ کر کے کیا کریں 5 ٹائم اس حالت میں بھی، تو بہرحال اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ صاحب نماز اگر معاف ہو گئی تو یہ بھی نہ کرے، بلکہ یہ کام، ہاں یہ ہے کہ جائز والا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار نہیں کیا تو اس نے گناہ کر لیا، ایسا نہیں ہے کچھ، لیکن اگر کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک عادت ہوتی ہے نماز کی، تو وہ عادت جو ہے اگر 5 دن 7 دن تک نماز نہیں پڑھتے ہیں تو عادت ختم جو ہے ہو جاتی ہے۔ اس عادت کو باقی رکھنے کے لیے اکابرین کا جو ہے رائے اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ ایسی حالت میں مصلی پر بیٹھ جانا چاہیے۔ بہرحال دیکھیے جی، بس یہ ہو گئی یہ روایت۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، جو چل کر کے میرے پاس آتا ہے، أَتَيْتُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ بس جی۔